السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان. میں ہوں آپ کی میزبان سلما کوثر. میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب. ناظرین، آج ہم سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاج کر رہے ہیں. آج ہے 5 اگست 2019 اور آج 5 اگست 2022 یہ جو سال گزرے، یہ کچھ وقت ہے لیکن یہ بڑا کڑا وقت ہے. یوں تو اس سے پہلے بھی دہائیاں مشکل رہیں، کٹھن رہیں، کشمیریوں پر رہیں. جس طرح کشمیر میں مقبوضہ وادی کی بات کر رہا ہوں، میں اس وادی کی بات کر رہا ہوں جسے جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے. میں بات مقبوضہ وادی میں بسنے والے کشمیریوں کا ذکر کر رہا ہوں، اور وہاں رہنے والوں کی زندگیوں تو پہلے بھی خاصی اجیرن کر رکھی تھی. وہاں بالخصوص اگر میں بی جے پی پارٹی کی بات کروں، ہندوتوا سوچ کی بات کروں، مودی سرکار کی بات کروں، 2019 کے بعد جس طرح آرٹیکل 370 ریووک کیا گیا، اس کے بعد بدلنے والے حالات، جس طرح ڈیموگرافی چینج کی جا رہی ہے وہاں پر، جس طرح لاز چینج کیے جا رہے ہیں وہاں پر، جو حق تھا پہلے کشمیریوں کا وہ حق چھین لیا گیا ان سے. لیکن آج 5 اگست لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب رہنے والے، بلکہ یوں کہنا چاہیے پوری دنیا میں رہنے والے کشمیری بالخصوص، اور ہم اگر پاکستان کی بات کریں تو ہم آج یوم استحصال منا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم یہ آج ضرور بات کریں گے کہاں کہاں پر ریلی ہو رہی ہے، چونکہ آج ایک اہم ریلی جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے اس کا آغاز ہوا تھا، فارن آفس آف پاکستان سے اختتام ہوگا ڈی چوک میں. اس میں نہ صرف فارن آفس کا عملہ بلکہ وفاقی کابینہ کے وزراء بھی یہاں پر موجود ہیں، اور کچھ دیر بعد ڈی چوک میں جب اختتام ہوگا تو وہاں پر خطاب بھی ہوں گے. ہم بھارتی ظلم و جبر کی بات بھی آج کریں گے، اور بالخصوص 2019 کے بعد گزرنے والے یہ جو دن ہیں، اس میں کشمیریوں کی زندگی اور کتنی مشکل ہوئی، آج ہم اس کا ذکر کریں. بہت مشکل زندگی جس کا آپ نے احاطہ کرنے کی کوشش بھی کی شعیب. جو ظلم ہوا، جو بربریت ہوئی، اس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. اور یہ بربریت صرف 5 اگست 2019 کے بعد شروع نہیں ہوئی، یہ سلسلہ کئی دہائیوں سے جاری ہے، اور ابھی تک اس معاملے کا حل صرف بھارت کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں نکل سکا. اس بارے میں بھی ہم مزید بات کریں گے، لیکن اس وقت وزیر دفاع خواجہ محمد آصف ریلی سے خطاب کر رہے ہیں، ان کی جانب چلتے ہیں. وزیر دفاع خواجہ محمد مظاہرے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. سال کے سال یہ دن منایا جاتا ہے، لیکن جو اس وقت وادی میں ہو رہا ہے، یہ ویڈیوز دکھا رہی ہیں، میڈیا کور کر رہا ہے پچھلے تقریباً 1100 دن سے، وہ کچھ اس سے زیادہ مانگتا ہے جو اس وقت پاکستان پچھلے 3-4 سال سے اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے جو ان پہ ظلم ہو رہا ہے، جو استبداد کا نشانہ بن رہے ہیں، یہ کافی نہیں ہے. ہمیں من حیث القوم جو ہے یہ بار بار اس بات کا اعادہ کرنا چاہیے، تجدید کرنی چاہیے کہ کشمیر کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ جو ہے وہ لازوال ہے. اس میں کبھی بھی انشاءاللہ کمی واقع نہیں ہوگی، اور پاکستان کے اندرونی حالات جو ہیں وہ ہماری اس کمٹمنٹ کو خدا نخواستہ کبھی بھی ڈیلیوٹ نہیں کریں گے. آپ نے یہ اجتماع کیا، میں فارن آفس کا شکر گزار ہوں. اور پاکستان کے طول و عرض میں اس قسم کے مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن میں آخر میں ضرور کہوں گا کہ سرینا کے سامنے بورڈ لگانے یا مظاہرے جو ہیں یہ کافی نہیں ہے. کشمیر کاز جو ہے وہ ایک رشتہ ہوا زخم ہے پچھلے 75 سال سے، اور وہ مرہم مانگتا ہے. اور وہ مرہم جو ہے پاکستان کی عوام کی کمٹمنٹ ہے، اور وہ کمٹمنٹ جو ہے ہر سطح پہ ڈیمنسٹریٹ ہونی چاہیے. وہ صرف جو ہے یہ سال کے سال ان دنوں میں ڈیمنسٹریٹ جو ہے وہ نہ ہو.
वक्फे के बाद जो है डेमोन्स्ट्रेट ना हो, बल्कि हर फोरम पे वजारत खारजा तो एक अपना फ़र्ज़ अदा करती है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम जो है उसको ये कमिटमेंट जो है डेमोन्स्ट्रेट करनी चाहिए। हमारी अफवाज ने जंगें लड़ी हैं इस कॉज के लिए, खून शामिल है पाकिस्तानियों का 48 से लेके आज भी कश्मीर के लिए जो पहरा दे रहे हैं कंट्रोल लाइन पे या वर्किंग बाउंड्री पे। मैं उनकी हिम्मत और जुर्रत और कमिटमेंट को सलाम करता हूं। आखिर में मैं शुरका का भी शुक्रिया अदा करता हूं और एक दफ़ा फिर रिपीट करूंगा कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत और पाकिस्तान के तूलो अर्ज में रहने वाली आबादी जो है उसको कश्मीरियों के साथ अपनी सॉलिडेरिटी, कमिटमेंट, मोहब्बत और कश्मीर का कॉज के साथ जो वाबस्तगी है उसको ज़्यादा फोर्सफुली, ज़्यादा इफ़ेक्टिवली डेमोन्स्ट्रेट करने की ज़रूरत है। वमा अलैनल इल्लल बलाग। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ खिताब कर रहे थे और इस वक्त वज़ीर बराए उमूर कश्मीर कमर ज़मान कारा खिताब करने के लिए मौजूद हैं स्टेज पर। मैं फ़ॉरेन ऑफिस का शुक्रिया अदा करते हुए, ख्वाजा साहब का शुक्रिया अदा करते हुए, आप सब का शुक्रिया अदा करते हुए, आज हम जिस रैली में इकट्ठे हैं ये एक ऐसे दिन की याद के लिए है, एक ऐसे दिन को, एक घिनौने दिन को मनाने के लिए है। कश्मीरियों पे इस्तबदाद और उन पे जबर की दास्तान ये 3 साल की नहीं है, ये तो पिछले 70 साल की है। और हर आने वाला दिन उनके ऊपर इस्तबदाद बड़ा है, जबर बड़ा है, जुल्म बड़ा है, लेकिन उनके हौसले नहीं टूटे। उन्होंने 1 लाख के करीब अपनी अजीम जानें दी हैं, उन्होंने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं, इज़्ज़तों वस्मतों की कुर्बानियाँ दी हैं, और हर हथकंडा हिंदुस्तानी फ़ौज ने उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, हिंदुस्तानी हुकूमतों ने उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, लेकिन वो उनके हौसले तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। तारीख़ इस बात की गवाह है कि जो कौमें इतनी बड़ी कुर्बानियाँ देने को तैयार होती हैं, जिनके अज़्म ये होते हैं, उनके हौसले दबाए नहीं जा सकते, उनकी डिमांडें ख़त्म नहीं की जा सकती, उनको मध्यम नहीं किया जा सकता। आज के दिन 3 साल कबल मोदी हुकूमत ने कश्मीर के ऊपर एक और वार किया, जब वो वहाँ के हुर्रियत पसंद हमारे भाई बहनों के हौसले तोड़ने में नाकाम रहा, उनकी यकजहती तोड़ने में नाकाम रहा, तो फिर उसने हिंदुस्तान के जबर को बढ़ाते हुए मकबूजा कश्मीर के अंदर डेमोग्राफिक चेंजेस के ज़रिए ऐसी कानून साजी की कि वहाँ पे कश्मीरी और मुस्लिम अक्सरियत जो है वो अक़लियत में तब्दील करने का तरीक़ाकार तय किया जाए। उन्होंने कश्मीर को हिंदुस्तान का फॉर्मल पार्ट डिक्लेयर कर लिया और ऐसे कानून बनाए हैं जिनके ज़रिए वहाँ पे हिंदुस्तान के बाकी इलाकों से बसने वाले जाके जायदादें ख़रीद सकते हैं, वो वहाँ की शहरियत ले सकते हैं, वो वहाँ के शहरी बन सकते हैं, डोमिसाइल ले सकते हैं, वो वहाँ के वोटर बन सकते हैं। और इसको जितने बड़े, ये पाकिस्तान ने इसको अपने ऊपर, कश्मीर के ऊपर और अपने ऊपर एक हमला तस्वर किया है। यकीनन जितनी जद्दोजहद हमारे कश्मीरी भाइयों बहनों की है, पाकिस्तान की हुकूमत अपने तई मकदूर भर, हर हुकूमत में, किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में जिसकी भी हुकूमत आई है, जिस भी तबका फ़िक्र से किसी का ताल्लुक़ रहा है, उसका तरीक़ाकार हो सकता है उतना मौसर और दुरुस्त ना हो, लेकिन उसके
कमिटमेंट को हम चैलेंज नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस मुकदमे को अक़वाम आलम के सामने और ज़ोर से पेश करने की ज़रूरत है। हमें अपने मुल्क के अंदर भी हमारी जो नई नस्ल है उस तक भी इस मुकदमे को पेश करने, इस मुकदमे को याद कराने और इसकी तारीख़ उनके जहनों में ताज़ा करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब शहीद भुट्टो ने कहा था कि हमें अगर खुदा न खास्ता कश्मीर की आज़ादी तवील होती है, हमें 1000 साल तक भी जंग लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे, ये तो 75 साल की जंग है, ये एक तवील और सब्र आज़मा काम है। हमें यकीनन पाकिस्तान को और अक़वाम आलम को, ये जो अक़वाम आलम का हम ज़मीर कहते हैं ना, इस ज़मीर को झंझोड़ते रहना होगा, उन्हें जगाते रहना होगा। कौमों के अंदर अपने तौर पे अपनी ज़िम्मेदारियाँ कम होती हैं और कौमें अपने मफादात से चलती हैं, लेकिन हमें अपना मुकदमा अक़वाम आलम के सामने बार बार रखना होगा। उसके लिए अलामती तौर पे आज पार्लिमान के सामने आए हैं। पार्लियामेंट को भी अपनी कमेटियों के ज़रिए, मीडिया को अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए, हुकूमत और फॉरेन ऑफिस को अपने जो इक़दामात हैं, इनके जो मिशंस हैं, उनके ज़रिए इस मुकदमे को दुनिया की यादाश्तों में ताज़ा भी करना है, इसको एग्रेसिवली आगे भी लेके चलना है और इसके लिए नए टूल्स भी दरियाफ्त करने हैं। क्योंकि हिंदुस्तान न सिर्फ इन कानूनों के ज़रिए बल्कि अब जदीद टूल्स के ज़रिए, वो मीडिया के प्रोपेगेंडा के ज़रिए, वो सोशल मीडिया के ज़रिए वहाँ के एक तरफ हौसले पस्त करना चाह रहा है, एक तरफ अक़वाम आलम के अंदर इस मामले को मद्धम करना चाह रहा है। तो हम कंट्रोल लाइन के पार अपने उन भाइयों बहनों से कहते हैं कि पाकिस्तान का एक एक बच्चा, एक एक फर्द, उसका ताल्लुक़ किसी भी तबका फ़िक्र से हो, वो अपनी इस कौमी ज़िम्मेदारी से आगाह है। हम आप पे एहसान नहीं कर रहे, हम अपनी तारीख़ी ज़िम्मेदारी और तारीख़ी अहद निभाने का दोबारा अहद करते हैं। हर साल इकट्ठे होते हैं, हर साल अहद करते हैं, और जब तक उनको उनकी आज़ादी नसीब नहीं होती और पाकिस्तान की आज़ादी मुकम्मल नहीं होती, हमारा ये मिशन भी जारी रहेगा। ना कंट्रोल लाइन के उस पार हौसले टूटेंगे, ना इस पार हौसले टूटेंगे। मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं फॉरेन ऑफिस को एक अच्छी रैली का इनेकाद करने पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़ा अच्छा एहतमाम किया है और यही जज्बा हमें जारी रखना है। मैं मीडिया से भी गुजारिश करूँगा, इन दिनों के अंदर नहीं बल्कि अपनी प्रोग्राम, अपने नशरियात के अंदर हमें इसको एक रेगुलर हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि अगली नस्ल को भी, अपनी जवान होती नस्ल को भी, हम मसला कश्मीर जितना, ये जो हम चंद लोग बैठे खड़े हैं सफ़ेद बालों वाले, हमारी कमिटमेंट का लेवल इसलिए कि हमारा पुराना एक रिश्ता है, नई नस्ल को हमने उस रिश्ते से आगाह करना है, सिर्फ उनके खून में ये बात शामिल है। तो हम इंशाअल्लाह ताला कश्मीर के इस मुकदमे के साथ हैं, इस जस्ट मुकदमे के साथ हैं जो सिर्फ उनकी आज़ादी का नहीं, पाकिस्तान की आज़ादी की तकमील का भी प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया। कश्मीर से जो रिश्ता है वो आने वाली नस्लों को बताना है। वफाकी वजीर कमर ज़मान कायरा रैली से खिताब कर रहे थे और इससे पहले वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ खिताब करते। आपको बहर रास्त अब हम लेकर चलेंगे डेरा गाजी खान, जहां वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं। उनके हमरा वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहब भी मौजूद हैं, गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ मुअव्विन ख़ुसूसी आता तारड़ साहब भी मौजूद हैं, चेयरमैन NDMA भी मौजूद हैं। और अब से कुछ देर बाद आपको बहर रास्त हम वहाँ पर लेकर जाएंगे, चूँकि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वहाँ का दौरा कर रहे हैं और इस मौके पर सेक्रेटरी इरिगेशन उनको ब्रीफिंग भी देंगे। कितना नुकसान हुआ सैलाब से, जो मुतासरा इलाके हैं उनका, तो बराह रास्त आपको वहां के मनाज़िर दिखाएंगे और लेकर चलते हैं आपको। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं 5 अगस्त 2019 से मुतालिक, जब मकबूजा कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म कर दिया गया। डेमोग्राफिक चेंजेस की कोशिश की गई और 1995 की आखिरी हदबंदी में 19 मौजूदा अजला के नाम तब्दील किए गए और 28 नए अजला में तब्दीलियाँ या उनके नाम तब्दील किए गए और एक ज़िले का नाम श्री माता यादव देवी भी रखा गया, यानी वहाँ पर हिंदू ज़िलों के नाम रखे गए। इसमें कश्तवाड़
मेवाड़ भी शामिल था, राजौरी भी शामिल था और दीगर अजला भी उसमें शामिल थे। इसके अलावा अगर हम तारीख में नजर डालते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में जब अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू किया तो साफ अपनी पार्लियामेंट में ये कहा था कि अगर कश्मीरी अपना हक राय दही इस्तेमाल करना चाहते हैं और हमारे हक में राय देते हैं तो ही हम इस मामले को आगे बढ़ाएंगे, वरना उनको आज़ादी होगी, वो जो चाहें कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद हिंदू आबादकारी का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो ना थम सका। जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा, इसके अलावा जो कुछ मुत्तहिदा हिंदुस्तान में सोचा जाता था किया जा सकता, वो सब चीज़ें तब्दील हो गई। वहाँ पर एक नई सोच ने जन्म लिया जो हिंदुत्वा सोच थी। वहाँ पर मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35 के खात्मे के बाद हिंदुओं को डोमिसाइल्स देना शुरू कर दिए गए, उनको प्रॉपर्टी खरीदने का हक देना शुरू कर दिया गया और ऐसा जुल्म का बाजार गर्म किया गया। वो लहर हमें दोबारा देखने को मिली जो 1990 की दहाई में नजर आती थी, जो 2000 में नजर आती थी, 2001 में, 2009 में और अब 2022 में भी हालात वैसे ही है। और दुख और तकलीफ इस बात की ज्यादा है कि भारत इतना कुछ कर गया लेकिन आलमी बिरादरी कोई नोटिस नहीं लेती। जो ताल्लुकात भारत के साथ आलमी बिरादरी के हैं शायद वही वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कि वो भारत को कुछ कहते नहीं हैं। अगर मैं बात पाकिस्तान की करूं, मैं बात उम्मत मुस्लिमा की करूं, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम साथ निभाएं, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम आवाज़ उठाएं, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम जंजीर बन जाएं, ये हमारा फ़र्ज़ है कि कश्मीरियों की आवाज़ हम अक़वाम आलम तक बार बार पहुँचाएँ, ज़मीर झंझोड़ने की बार बार कोशिश करते चले जाएँ। ये 3 साल मकबूजा वादी में कैसे थे, यानी हम उन दहाइयों का जिक्र तो करते हैं लेकिन ये 3 साल कैसे थे, जो जिक्र सलमा आपने किया कि जिस तरीके से वहाँ पर डेमोग्राफिक चेंजेस की जाती रही। आज हम इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें जिस तरह मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं, एडवोकेट परवेज़ अहमद शाह साहब और मीर ताहिर मसूद साहब, उन दोनों को हम वेलकम भी करते हैं। परवेज़ साहब, आपकी तरफ पहले आना चाहूँगा और जानना ही चाहते हैं 3 साल जिसमें हमने ये देखा कि भारत के पहले हथकंडे अपनी जगह और इन सालों में जिस तरह हिंदू आबादकारियाँ, जिस तरह डोमिसाइल्स के मामला, जिस तरह हम देखते हैं कि वो तब्दीली करता चला गया, यानी जीने का हक तो पहले भी यूँ कश्मीरियों के पास नहीं था, लेकिन जैसे अब वो चाल चल रहा है भारत 3 साल में कितनी तब्दीली आई है सर वहाँ पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान टेलीविज़न का शुक्रिया और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया कि आज 3 साल का अरसा मुकम्मल हुआ है जब हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 और 35A बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑनस्लॉट के ज़रिए बिल्कुल कश्मीर की स्पेशल हैसियत जो थी उसको ख़त्म किया और आज यौम इस्तेसाल के तौर पे आप इसको मना रहे हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया। जहाँ तक हम बात कर रहे थे अभी कि इन 3 सालों में कश्मीर में क्या बदला, कश्मीर में बहुत सारी तब्दीली आई, क्योंकि हमें थोड़ा सा ये बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि 370 और 35A को चेंज करने की हिंदुस्तान को क्या ज़रूरत पड़ी। क्योंकि हमने देखा कि जब हिंदुस्तान को ये चीज़ राइटिंग ऑन द वॉल नज़र आई कि कश्मीरी किसी भी तरीके से हिंदुस्तान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, ये अपना जो उनका हक है उसको गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने एक इसराइली पैटर्न अपनाया कि कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज किया जाए और उसके लिए ये आर्टिकल 370 और 35 एक बार था। क्योंकि ये आर्टिकल जब इनकॉर्पोरेट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तो उस वक्त नेगोशिएशन हो गई थी, जो उस वक्त वहाँ शेख अब्दुल्ला था एक लीडर, वहाँ पे दिल्ली एग्रीमेंट के तहत ये इनकॉर्पोरेट किया गया था क्योंकि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जब तक इसका मसला हल नहीं होता है तो इसको एक स्पेशल स्टेटस दिया जाए। इस स्पेशल स्टेटस की बुनियाद पर कोई गैर कश्मीरी मकबूजा कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकता था और ये राइट टू वोट जो हमारा था, हक़ खुद इरादियत का, ये इंटैक्ट था कश्मीरियों का। तो जब 5 अगस्त को इन्होंने ये हक बल्कि इसको एब्रोगेट किया तो उन्होंने एक दरवाज़ा खोला गैर मुस्लिमों के लिए और गैर कश्मीरियों के लिए कि वो मकबूजा कश्मीर में आबाद हो सकें। और अभी तक 4.5 मिलियन इन्होंने जो स्टेट सब्जेक्ट्स बल्कि रादर डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू किए हैं, तो ये एक सबसे बड़ी मेजर चेंज है कि अब उनके पास ये ऑप्शन है। जब आप 8 मिलियन की आबादी में 4.5 मिलियन आउटसाइडर्स डालेंगे तो आपका जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन 100% कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। Exactly. क्योंकि जब दूसरा जो हिंदुस्तान की जो स्ट्रैटेजी रही है
یہ 2 prong اسٹریٹجی ہے. ایک تو وہاں آباد کاری کریں اور دوسری اسٹریٹجی ہے کہ کشمیریوں کو شہید کیا جائے میکسیمم لوگوں کو, کیونکہ آپ کی آبادی کم ہوگی, کیونکہ حقیقت ارادیت زندہ لوگوں کا ہوتا ہے. جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا حقیقت ارادیت بھی مر جاتا ہے. تو اب اگر ہم دیکھیں گے کہ جو آن ریکارڈ ہے جو ہیومن رائٹس جو آرگنائزیشنز ہے جو انہوں نے ابھی ریکارڈ پہ لائے ہیں اس وقت تک 630 جو ریکارڈڈ ڈیتھس ہیں, جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس ہو رہی ہے, ایک تو وہ. دوسرا جو پچھلے 1 سال میں اگر ہم دیکھیں گے تو 130 نوجوانوں کو شہید کیا گیا جن کا کوئی ٹرائل نہیں ہوا ہے, کوئی مقدمہ نہیں چلا ہے, اور جہاں پہ کارڈن کیا, لڑکا دیکھا, ایلیگیشن لگا دیا اور اس کو شہید کر دیا. اس کے بعد جو آپ کے لاز ہیں اس میں کمپلیٹ چینج. آپ کے جو مقبوضہ کشمیر میں آپ کے جو ریسورسز ہیں, آپ کے منرلز ہے, آپ کی بجلی ہے, آپ کا ایون سینڈ ایکسٹریکشن ہے, تو جتنے بھی وہاں پہ وسائل ہیں ان کو ہندوستان ایکسٹریکٹ کر رہا ہے وہاں سے. اور دوسری بات ہے کہ کشمیریوں کی اکانومی کو ختم کرنے کے لیے وہاں کے جو ٹینڈرز ہوتے ہیں, اس دن مقبوضہ کا جب ٹینڈرنگ ہوتی ہے وہاں کی مائنز کی, اس دن وہاں پہ لاک ڈاؤن لگایا جاتا ہے, اس دن وہاں پہ انٹرنیٹ جناب سسپینڈ کیا جاتا ہے, اور ای ٹینڈرنگ کے ذریعے آپ یہ سارے ٹینڈرز جو ہے باہر کے لوگوں کو دیتے ہیں. لاسٹلی میں جو آپ کو کہوں گا کہ باہر کے لوگوں کو انڈینائزیشن کے لیے ہندوستان باہر کے لوگوں کی کوشش ہے کہ ان کی انویسٹمنٹ مقبوضہ کشمیر میں لائی جائے, اور ہندوستان انڈینائزیشن کے لیے, میں کل کا آپ کے ایک واقعہ سناؤں, کل حریت کانفرنس کے دفتر میں جو لوگوں کی ریپرزنٹیٹیو آرگنائزیشن ہے وہاں پہ انہوں نے ہندوستان کا ایک جھنڈا اس پہ پیسٹ کیا, یہ تاثر دینے کے لیے حریت کانفرنس جو ہے یہ بھی اب ہندوستان کا ہے, اس پہ ہندوستان کا راج ہے, لیکن مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے انہوں نے لگایا اور انہوں نے اس کو ہٹا دیا. میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں, آپ پیٹریاٹزم انجیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کسی شخص میں, آپ کسی کو محب وطن بندوق کی نوک پہ نہیں بنا سکتے ہیں. پیٹریاٹزم جو ہے یہ زبان سے نہیں, یہ دل سے ہوتا ہے, کیونکہ کشمیری ہندوستان کے ساتھ نہ تھا, نہ ہے اور نہ ہوگا. تو ظلم کی انتہا ہے. بلکہ آج کل ہم اکثر یہ کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں میڈیا گیگس ہے, وہاں سے کوئی نیوز باہر نہیں آ رہی ہے, جو بھی نیوز آ رہی ہے سمگل ہو کے آ رہی ہے. قبرستان کی خاموشی آپ کو نظر آ رہی ہے, لیکن کشمیری نے نہ سرنڈر کیا تھا, نہ آج کرے گا اور نہ کل کرے گا, وہ ایک اپنے موقع پہ قائم. بے شک اس جذبے کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. میر صاحب, بطور پاکستانی ہم جب یہ نعرہ سنتے ہیں کہ پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ, تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. ہمارے بہن بھائی ہیں, مصیبت میں ہیں, لیکن بینگ پاکستانی, بینگ مسلمان, میرا ایک کنسرن جس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ جو سیاسی قیادت ہے مقبوضہ کشمیر میں, جب ان کو نظر بند کیا جاتا ہے, ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں, تو جو آنے والی نسلیں ہیں ان میں سیاسی قیادت کو پنپنے کا موقع کیسے ملے گا؟ جب ایک نیا سیاستدان پیدا ہوتا ہے وہ ایک سوچ کے ساتھ بنتا ہے, ایک انوائرمنٹ کے ساتھ بنتا ہے, کسی بھی پولیٹیشین کے پیچھے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. جب آپ نے اس بیک گراؤنڈ کو ختم کر دیا, اس کو ہٹ کیا, ٹارگٹ کیا, اس کو نظر بند کر دیا, قتل کر دیا, نئے سیاستدان ہم مقبوضہ کشمیر میں کہاں سے لائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ, آپ نے صوبہ پاکستان میں مدعو کیا, اور آج جو خصوصی نشریات آپ کی ہے جو کشمیر کے حوالے سے ہے, یہ میں کہوں گا کہ یہ 1947 اکتوبر کا جو پہلا سیاہ ترین دن تھا جب بھارت نے اپنی فوجیں وہاں پر کشمیر میں اتاری ہے اور کشمیر پر ناجائز قبضہ کیا ہے, اور یہ 2019 5 اگست کو دوسرا سیاہ ترین دن ہے جب انہوں نے ایک اسپیشل اسٹیٹس خود ہی رکھا تھا. وہ ہم کشمیریوں کی ڈیمانڈ نہیں تھی, ہماری جو ڈیمانڈ ہے کشمیریوں کی 1947 سے پری اور اس کے بعد کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ رہے ہیں برصغیر میں, یہ ہمیں حق دیا گیا ہے کہ ہم کس کے ساتھ رہیں, اور جو میجارٹی وہاں پر 85% مسلمانوں کی اس وقت جو چاہت تھی, جو کوشش تھی, وہ پاکستان کے ساتھ ملنے کی ہے. ایک تھوڑا سا اس کا یہ پس منظر جو ہے نا بتانا ضروری ہے ہمارے ویورز کے لیے. دوسرا آپ نے کہا ہے کہ لیڈرشپ کے حوالے سے جو آنے والی جو ہماری جنریشن ہے اس میں کس طرح ہے, یہ آکیپائر کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ فلسطین میں بھی دیکھ رہے ہیں اور کشمیر میں دیکھ رہے ہیں, جتنے بھی نوجوان ابھر کے سیاستدان یا جو فریڈم فائٹرز آتے ہیں ان کو گرفتار کرتے ہیں یا شہید کیا جاتا ہے, اور جو دیگر نوجوان ہوتے ہیں جو ان کے سپورٹر ہوتے ہیں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے. جب یہ 5 اگست 2019 کا واقعہ ہوا,
उस दौरान से लेकर फिर तकरीबन 6 महीने तक कंप्लीटली वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज किया गया दिन रात का, और फिर उसमें रिलैक्सेशन थोड़ा सा दिया गया जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इंटरवीन किया, पाकिस्तान ने बड़ा एहतजाज किया उस हवाले से, और फिर धीरे धीरे और उन 6 महीनों तक कोई इंटरनेट या दूसरा जो सोशल मीडिया है वो कोई वहाँ पर अलाउ नहीं था। उसके बाद फिर 1 साल तक हल्का हल्का उस कर्फ्यू को, और धीरे धीरे छोटा सा जो एक उन्होंने इंटरनेट का 2G, आपको पता है 2G में क्या स्पीड चाहिए, क्या वीडियो आप सेंड कर सकते हैं। सो लिहाजा ये एक ऑक्यूपायर का तरीका होता है, एक तो उन लोगों को सप्रेस करे, उनकी जो जायज़ लेजिटिमेट जो उनकी जो तहरीक हो उसको डिमोरलाइज किया जाए, नौजवानों को गिरफ्तार करके उनके जो वालिदैन हैं, उनके जो दूसरे दोस्त हैं उनको भी डिमोरलाइज किया जाए, और जो लीडरशिप जिसका आपने एक अच्छा पॉइंट उठा रहा है उसको पनपने की जो है ना मौका न दिया जाए। आज आप देखिएगा कि जब ये वाक़ा हुआ है 3 साल पहले, 17-18 हज़ार लोगों को, उनमें मेजॉरिटी 90% जो थी वो नौजवानों की थी, और हुर्रियत लीडरों के जो चाहे वो गिरफ्तार घरों के अंदर नज़रबंद उनको किया या कश्मीर से बाहर के जेलों में उनको नज़रबंद किया है। आपके नाम ये यासीन मलिक साहब हो गया, शिबिर शाह और दूसरे लोग जो है, कितना मैं नाम बताऊं, वो अभी तक गिरफ्तार है भारतीय हुकूमत खानों में। अब जो उन जवानों ने जो वहाँ पर जिस तहरीक को अपने जो लीडरशिप का जो नज़रिया है उसको प्रमोट किया है, आप देखिएगा कि आज 8 साल से लेकर 22 साल तक के जो नौजवान हैं, खुसूसन इन 3 सालों में या तो उनको गिरफ्तार किया गया है, या उनको शहीद किया गया है, या उनको टार्चर का निशाना बनाया गया है। तीसरी एक जो खतरनाक चीज़ है, जिस तरह के परवेज साहब ने फ़लस्तीन तरस पर उन्होंने क्या किया है, सपोज़ करें एक लोकेलिटी में 2, 4, 5 हुर्रियत पसंदों के घर है नौजवानों के, उन घरों को डिमोलिश करना, बारूद के साथ उड़ाना, उनके ख़ानदानों को बेघर करना, ताकि वो अपने जो आने वाली जो नस्ल है उनको ये कहे कि नहीं, हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है इसको हमने थोड़ा सा रोकना है। लेकिन मैं सलाम उन माओं को करता हूँ, उन वालिदैन को सलाम करता हूँ, उन रिलेटिव्स को सलाम करता हूँ जो अपने बच्चों को फ़ख्र से कहते हैं आपने जो कश्मीर की आज़ादी के लिए जो जद्दोजहद की है, या आपने अपनी जान का जो नजराना पेश किया है, हम उसको सलूट करते हैं। बल्कि अगर किसी का एक बेटा शहीद हुआ है, वो दूसरे को कहते हैं कि आपने उस भाई का मिशन जो है, या जो तमाम कश्मीरी लोगों का जो मिशन है, मिशन आज़ादी, जो राइट हमें दिया गया है इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, जिस तरह कि आपने कहा है कि नेहरू ने खुद अपनी वहाँ पर वो तकरीर में की है, एक तो पार्लियामेंट में, और खुद जो लाल चौक सेंट्रल प्लेस है श्रीनगर की, वहाँ आके ये कश्मीरियों का हक है, चाहे वो हमारे साथ रहे या किसी और अलग हो जाए। सो लिहाजा मैं ये चाहना चाहता हूँ आपके इस मीडियम से, चूँकि एक हमारे एक फैसिलिटी है ताकि हम अपनी आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाएँ, क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कश्मीरियों के साथ जो वादा किया था 47 से लेकर आज तक उनको निभाया है? नहीं निभाया। राइट टू जो सेल्फ डिटर्मिनेशन जो बुनियादी हक है एक इंसान का, क्या उसको अमलाने के लिए कोई वहाँ पर ठोस इकदाम किया है? सो ये जो दुनिया की जो थोड़ा सा खामोशी है, थोड़ा सा क्या मतलब 90% खामोशी है, बेहसी है, हम इसको झुंझोड़ना चाहते हैं। सो आज जो ये दिन यौम इस्तिसाल के तौर पर पाकिस्तान, मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और दुनिया भर में जहाँ कहीं कश्मीरी और पाकिस्तानी रहते हैं, इस दिन को उजागर करना है। ये जो वहाँ पर बर्बरियत हो रही है, पहले 6 लाख थे, फिर 7 लाख वहाँ पर उन्होंने फोर्सेस किए, और जब ये वाक़ा किया उससे पहले उन्होंने 9 लाख मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ पर रखाई, यानी कि 80-90 लाख के करीब 10 आदमी के पीछे एक वहाँ पर गनमैन खड़ा किया है। तो ये एक उनका प्री प्लान था जोनोसाइड करने का। मैं मुबारकबाद देता हूँ कश्मीरी लोगों को, उन्होंने इस चीज़ को बांपा भी है, अपनी तहरीक को आगे भी चला रहे हैं, और उस जोनोसाइड को थोड़ा सा रोकने की भी कोशिश में कामयाब हुई। बिल्कुल, ये जो जीनोसाइड की आपने बात की, ज़रा बहुत अहम पॉइंट है और इस पर आलमी बिरादरी की खामोशी, बड़ा दुरुस्त आपने कहा कि खामोशी नहीं, इसे बेहिसी कहा जाना चाहिए। ये बेहिसी है, वहाँ माएँ जिस तरह से लुटी, वहाँ बहनें जिस तरह से लुटी, वहाँ बच्चों के साथ जिस तरह का सलूक होता रहा, पैलेट गन्स का इस्तेमाल, ये तमाम वाक़यात हमारे सामने। कोई घर कश्मीर का ऐसा नहीं जहाँ से शहीद का खून न रंगा हो।
کوئی گھر ایسا نہیں جہاں پہ لاشا نہ اٹھا ہو. سر ایڈوکیٹ پرویز صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا, اور ہم جب اس آرٹیکل 370 کی بات کرتے ہیں اور جب آغاز 2019 میں جب ریووک کیا گیا اس وقت ایک ہوا بھی چلی, اس وقت ایک تاثر بھی قائم ہوا کہ چونکہ یہ غیر قانونی اقدام ہے چیلنج ہو جائے گا اور شاید یہ واپس معاملہ سیٹل ہو جائے گا, لیکن نہیں ہوا. قانونی ماہرین کچھ کہتے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی نہیں ہوا. آپ کی رائے میں کیا یہ معاملہ ایسا ہی ہے چونکہ وہاں کی عدالتیں بھی کچھ ایسی ہیں کہ وہ ہندوتوا سوچ رکھنے والوں کی ہیں, یا وہاں کی عدالتیں بھی مودی سرکار ہی کے نیچے ہیں اس لیے وہاں پہ کچھ ہو نہیں سکتا؟ وہاں پہ ایسے معاملات, وہ چاہے پھر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو, وہ چاہے پھر ایسے آرٹیکل کی ایبروگیشن ہو, اس پہ کچھ ہو نہیں سکتا؟ دیکھیں ہمارے پاس مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے پاس آپشنز کیا ہے, ہم نے دیکھنا پڑے گا. ایک تو سب سے پہلے انڈین کورٹس جو ہیں وہ کشمیریوں کو انصاف دینے میں ابھی تک ناکام ہو گئی, فیل ہوئی ہے, کیونکہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا کوئی کانسیپٹ ہندوستان میں نہیں ہے. وہاں جو ججز وہاں پہ انہوں نے لگائے ہیں ان کی مینٹیلٹی بی جے پی مینٹیلٹی ہے. تو شاید کانگریس اور دوسرے دور میں تھوڑا سا تھا انڈیپینڈنس تھی جوڈیشری میں, لیکن اب نہیں. ہم نے دیکھا کہ یاسین ملک صاحب کو جب ایک دیکھیں آپ کو انصاف نہیں کرنا ہے, آپ نے انصاف نظر آنا چاہیے دیکھتا ہوا. یاسین ملک کو آپ یاسین ملک صاحب کی بات کرتے ہیں, اس کیس میں تقریباً 8 سے 9 ملزم تھے. ایک ملزم نے کہا کہ مجھے اس عدالت پہ بھروسہ نہیں ہے. تو ابھی آپ کا ٹرائل باقیوں کا مکمل نہیں ہوا ہے, باقیوں کے کیسز چل رہے ہیں, آپ نے اس کو کنوکٹ کر دیا ہے. ہم نے افضل گورو کو دیکھا کہ جب ہندوستان کی عدلیہ نے کہا کہ آلدو کہ اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے, لیکن ہم نے ہندوستان کی پبلک کانشنس کو مطمئن کرنے کے لیے اس کو سزا دینی ہے. ہم نے مقبول بٹ کا کیس دیکھا. اس لیے ہندوستانی عدلیہ سے ہمیں کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. دیکھیں ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ دیکھیں یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز جو ہے وہ وائلیٹ ہو رہی ہیں آرٹیکل 370 سے, کیونکہ جو انڈیا اور پاکستان کے جو ایگریمنٹس تھے, ایون اب اگر ہم شملہ ایگریمنٹ میں بھی جائیں گے تو اس میں لکھا ہے کہ سٹیٹڈ پوزیشنز کو ہم چینج نہیں کریں گے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دیکھیں جب یونائٹڈ نیشنز کا کوئی ممبر بنتا ہے انڈر آرٹیکل 4 آف دا UN چارٹر, اس کی کوئی اوبلیگیشنز ہوتی ہے. اس کی اوبلیگیشن یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل پیس اور آرڈر میں کنٹریبیوٹ کرے گا. اس کی اوبلیگیشن یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں امن کے قیام کے لیے وہ کام کرے گا, پھر وہ اقوام متحدہ کا ممبر رہے گا. اگر کوئی ممبر کنٹری ایسا نہیں کرتی ہے تو پھر انڈر آرٹیکل 6 جو ہے یونائٹڈ نیشن کی چارٹر کا, اس کی ممبرشپ سسپینڈ ہو سکتی ہے. یہ ایک آپشن یونائٹڈ نیشنز کے پاس اویلیبل ہے, کیونکہ انٹرنیشنل پیس کو ڈسٹرب کر رہا ہے ہندوستان, کیونکہ اس خطے میں تناؤ لا رہا ہے. ہم جانتے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر جو ہے یہ 3 ایٹمی طاقتوں کے درمیان مسئلہ ہے. ہندوستان ہے, پاکستان ہے, چائنا بھی ہے. اگر اس خطے میں کل ٹریگر ہو جاتی ہے سچویشن تو اس خطے کی ساری آبادی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی. بے شک. اس لیے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنل ریئلائزیشن ہے. یہ ہم نہیں کہیں گے کہ دنیا کو یہ نہیں مانتی ہے کہ ڈسپیوٹ ہے. دنیا ڈسپیوٹ بھی مانتی ہے. ہمارے پاس ہیومن رائٹس کاؤنسل کا 2018 اور 2019 کا رپورٹ جو ہے, جو موسٹ کریڈیبل آرگن آف دا یونائٹڈ نیشنز ہے, اس نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ ایکسیسو یوز آف فورس ہوتا ہے کشمیر میں. انہوں نے کہا وہاں پہ شہید ہوتے ہیں لوگ, وہاں پہ بلیک لاز ہے. ایک چارج شیٹ انہوں نے کیا ہندوستان کو. تو بات یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل ول, لیک آف پولیٹیکل ول ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں. جس دن وہ ول ان کے پاس آ جائے یہ مسئلہ حل ہوگا, کیونکہ ریئلائزیشن ہے. ہمارے پاس یورپین یونین کے رپورٹس ہیں, ہمارے پاس US سینٹ کے رپورٹس ہیں, ہمارے پاس قراردادیں ہیں, سیکیورٹی کونسل کے جو اجلاس ہوئے ہیں پچھلے جب سے آرٹیکل 370. تو ہم مایوس نہیں ہے سچویشن سے کہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. بہرحال جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اگر آپ انصاف کرنے میں دیری لگاتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ ناانصافی کرتے ہیں. تو وی آر ہوپ فل یہ معاملہ بالکل حل ہو سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا ایڈوکیٹ پرویز احمد شاہ صاحب اور میر طاہر مسعود ساتھ موجود تھے. آپ نے بڑی تفصیل سے کشمیر کے معاملے پر بات کی. بہت سی باتیں ہیں, بہت سی تشنگی باقی رہ گئی. آنے والے پروگرام سے ہم ان کا احاطہ کریں گے آئندہ بھی, کیونکہ ہر دن کشمیریوں سے یکجہتی کے اظہار کا دن ہے. اور جب ہم آزادی کی تحریک کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ایک ویلیو ایڈڈ چیز ہے شعیب, وہ یہ ہے کہ بھارت کے اندر سے جو تحریکیں اور آوازیں اٹھتی ہیں, ارندھتی رائے جیسے لوگ,
لوگ اور وہ لوگ جو کشمیر کے لیے بات کرتے ہیں, جو سمجھ چکے ہیں کہ کشمیر پر ظلم ہو رہا ہے. اور جب ہم تحریکوں کا ذکر کرتے ہیں تو کسان تحریک ایک بڑی موومنٹ تھی جس میں یہ کہا گیا تھا بھارتی گورنمنٹ کو, مودی سرکار کو, کہ ہم کشمیری نہیں ہیں جن کو آپ دبا لیں گے. یعنی ایک بھارت کا عام شہری یہ سمجھتا ہے کہ کشمیر کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو کشمیر کبھی دب نہیں سکتا, کشمیر کی آواز کبھی دب نہیں سکتی. یہ وہ تحریک ہے جو جاری رہے گی اور اسے نہ کوئی مٹا سکتا ہے, نہ روک سکتا ہے, نہ یہ سلسلہ رک سکتا ہے آزادی کا حق ملنے تک, حق رائے دہی ملنے تک. کیونکہ آزادی ہمیں ہمارا مذہب دیتا ہے, ہمیں ہمارا خدا دیتا ہے, اور ہر وہ انسان جو روئے زمین پر پیدا ہوتا ہے وہ آزاد پیدا ہوتا ہے. بے شک. چلیں بڑھتے ہیں جناب آگے اور اپنے اگلے موضوع کی جانب چلتے ہیں. آج یوں تو ہم نے بہت سے اور ٹاپکس تھے جس پر ڈسکشن کرنی تھی. ہم آج سیلاب سے متعلق بھی بات کرنا چاہتے تھے, لیکن اس سے پہلے جس طرح لاسٹ آور دیکھا ہم نے کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب ڈی جی خانے موجود تھے اور انہوں نے جو سیلاب کی تباہ کاریاں اس پر بریفنگ بھی ان کو دی گئی ہے اور امدادی کام تیز کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے. بڑھتے ہیں آگے. ایک اور موضوع آج کا ہمارا وہ ہے ریپروڈکٹیو ہیلتھ سے جڑا, وہ چاہے خواتین کے مسائل ہوں, وہ چاہے مردوں کے مسائل ہوں. امریکہ کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے مطابق 43% خواتین اور 31% مرد کسی نہ کسی سٹیج پر, کسی نہ کسی لیول پر, کسی نہ کسی سکیل پر ریپروڈکٹیو ہیلتھ ایشوز کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں, اس سے دوچار ہوتے ہیں. اور اس سے بچنے کے لیے کچھ میڈیکیشنز بھی ہوتے ہیں, کچھ تھیراپیز بھی ہوتی ہیں, سم ٹائمز اور بھی چیزیں جو اس سے ایسوسیٹ کی جاتی ہیں. ڈائٹ کا ایک اہم رول بھی ہوتا ہے. تو آج ہم اس پر بات کریں گے ود رسپیکٹ ٹو پاکستان کہ پاکستان میں ایک تو یہ ایشوز کی پریولنس کیا ہے, یعنی خواتین میں اور مردوں میں, اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. کچھ نئی ٹیکنیکس اینڈ ٹیکنالوجیز پاکستان میں بھی ظاہر استعمال ہو رہی ہیں تاکہ جو کپلز ہیں ان کا ریپروڈکٹیو ہیلتھ جو ہے وہ بہتر ہو سکے. تو اس موضوع پر جو ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر عائشہ خان نے اور ڈاکٹر عدنان خان نے, انہیں ہم ویلکم کریں. السلام علیکم جی, آپ دونوں کیسے ہیں؟ السلام. گریٹ, بہت شکریہ آپ دونوں کا. ڈاکٹر عائشہ پہلے آپ کی طرف آنا چاہوں گا. یہ سٹیٹس ہم نے شیئر کیے, ذرا یہ تو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے سٹیٹس تھے امریکہ کے, پاکستان کے سٹیٹس کیا بتاتے ہیں؟ کیا یہ چیزیں انڈر رپورٹڈ ہیں پاکستان میں ریپروڈکٹیو ہیلتھ ایشوز کے؟ پاکستان میں ریپروڈکٹیو ہیلتھ, اور میں فیملی پلاننگ اور اس سے شروع کروں گی. پاکستان میں اس کے اوپر بہت ایکوریٹ فگرز ہیں اور تھوڑا ڈیٹیل میں ڈاکٹر عدنان آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ, ہمارے ٹاپ لیڈرشپ کافی اس کے اوپر زور دے رہی ہے. فیملی پلاننگ سے اگر آپ ہٹتے ہیں کہ کتنی ینگ لڑکیوں کی شادیاں وہ کتنا یوز کر رہی ہیں, اس کے اوپر تھوڑا کم ڈیٹا ہے. سیکشل ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے اوپر تھوڑا سا کم ڈیٹا ہے, اور وہ آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑے سے کچھ ٹیبوز اینڈ وہ ہیں جس سے ہم تھوڑا گھبراتے ہیں, لیکن ڈیٹا پھر بھی کلیکٹ کرنا چاہیے جو کہ ابھی تھوڑی کمی ہے. اوکے ڈاکٹر عدنان, اس میں آپ انپٹ دیں اپنا. آپ نے صحیح فرمایا کہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے اور نہیں. جو آپ سطحی طور پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی صحت پہ سب سے بڑا افیکٹ کیا ہو رہا ہے. وہ افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جی ایک خاتون جو پریگننٹ ہوتی ہیں, حاملہ ہوتی ہیں, وہ بچہ جب کرتی ہیں اس میں ان کی اموات, وہ تناسب جو تھا ہمارے پاس اب سے کئی سال پہلے, کوئی 15 سال پہلے 350 کی پر 100,000 1 لاکھ جو برتھ ہوتی تھیں اس کے اوپر 3.5, اب وہ گر کے 150 پہ ہو گیا. لیکن 150 پر 100,000 برتھس ہو گیا ہے, جو کہ ابھی بہت امپروومنٹ ہے. لیکن امریکہ, کینیڈا وغیرہ میں یو ٹاکنگ آف لیس دین 10. تو ابھی بہت بڑا ہمیں بہت بڑی ایک گیپ کور کرنی ہے. اس گیپ کو کیسے کور کریں ڈاکٹر؟ جی سب سے بڑا تو جیسے ڈاکٹر عائشہ نے کہا کہ فیملی پلاننگ ہے, کہ جی ایک خاتون اسی وقت پریگننٹ ہو جب وہ چاہ رہی ہیں. ایک ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ سروے ڈیٹا دیکھیں پاکستان میں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی 4 بچے رفلی چاہیے ہوتے ہیں. گاؤں شہر میں تھوڑا سا فرق ہے بہت, لیکن 4 ہوتا کیا ہے کہ اس سے زیادہ ہو جاتے ہیں, 5 6 بچے 7 بچے. اور دوسرا یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم چاہ رہے ہیں اس ٹائم پہ نہیں ہوتے ہیں. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یار 1-2 سال بعد 3 سال کے بعد ہو, تھوڑا ہم ٹائم دے سکیں اس بچے کے اوپر, وہ نہیں ہوتا ہے. ایک پریگننسی ختم ہوتی ہے, دوسری شروع ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے ماں کی صحت پہ ناٹ جسٹ کہ وہ ڈیتھ کا فرق پڑ رہا ہے, بٹ کہ اس کی کمزوری ہے. جی انیمیا, بچہ جب وین اے وومن از پریگننٹ تو وہ بچہ
پرائمریلی ڈیمانڈ کرتا ہے نیوٹریشن اس کی باڈی سے. تو وہ کیلشیم ہوا, وہ آئرن ہوا, وہ تمام ماں کے جسم سے اس کے ماں کے جسم سے جاتا ہے. جب ماں خود انڈر نرشڈ ہے تو وہ تو شی اسٹل گیو اٹ. پھر اس کا کیا ہوگا نیکسٹ پریگننسی کے لیے, وہ پھر اگر شروع ہو جاتی ہے 2-3 مہینے کے بعد, تو پھر اگین دا ٹول کنٹینیوز. وہ اب وہ دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ اس میں دیکھا یہ گیا کہ ماؤں کی جو صحت ہے وہ زیادہ کمپرومائز ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب جب ہم ماں کی صحت کی بات کرتے ہیں اور جس طرح کچھ سٹیٹس ڈاکٹر عدنان نے بھی شیئر کیے, اف آئی ایم ناٹ رانگ تو جو ایوریج برتھ ہے وہ 4.6 ہے, یعنی ایک کپل جو ہے وہ تقریباً 4.5 جو ہے وہ ظاہر ان کے بچے ہو رہے ہیں. اس میں ذرا کچھ جگہوں پہ سٹیٹس بہتر ہیں, لیکن اسلام آباد میں چیزیں بہت بہتر ہیں, لیکن اگر ہم دیکھیں گے تو کے پی کے کچھ علاقے, فاٹا, کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر یہ چیزیں بہت زیادہ خراب ہیں, اور ظاہر جہاں زیادہ خراب حالات ہیں وہیں پہ زیادہ کام کرنے کی بھی ضرورت ہے. جو فیملی پلاننگ والا ایلیمنٹ ہے ظاہر یہ ایک سگنیفیکنٹ ایلیمنٹ ہے, ہم کہاں لیک کریں, بیکاز گورنمنٹ کی ویل بھی ہے, ہم چیزیں سمجھ بھی پا رہے ہیں, بہتری کی گنجائش بھی ہے, کر بھی رہے ہیں, بٹ ہو نہیں رہا. آئی تھنک اس کو آپ 2 طرح سے دیکھیں. گورنمنٹ کی سروسز اور پرائیویٹ سیکٹر کی سروسز ہیں اور لوگ استعمال بھی کر رہے ہیں, لیکن سوسائٹی کی طرف سے اتنا پریشر ہے کہ جیسے ہی شادی ہو فوراً ایگزیکٹلی پہلا سوال ہی وہ ہے. ہاں, تو لوگوں کی تھوڑی سی جہاں پہ ڈیمانڈ جنریشن کا تعلق ہے وہ اس میں کمی ہے. جیسے آپ نے مینشن کیا پنجاب, کچھ پروونسز بہت اچھے ہیں, ان میں سروسز موجود ہیں, BHUs موجود ہیں, وہاں پہ جن میں بڑے شہر آتے ہیں. رائٹ. بڑے شہر. اور ڈاکٹر صاحبہ ایک اور بھی پرابلم ہے کہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ پہ یا فیملی پلاننگ پہ بات کرنا بہت معیوب سمجھا جاتا ہے. اویئرنیس کی کمی کی ایک وجہ یہ بھی ہے. ہم جن کمیونٹیز میں کام کر رہے ہیں, ہمارا یہ رہا ہے کہ اگر آپ سینسٹیو اور اچھی پرائیویسی کے طریقے سے بات کرو تو لوگ ولنگ ہیں, ایون مرد حضرات بھی ولنگ ہے, لیکن ایز اے گروپ, ایز اے سوسائٹی تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے. اوکے, کیا آپ کو لگتا ہے ایک بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ چونکہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے, ہم خواتین کو, ٹھیک ہے خواتین کام کر رہی ہیں, انٹرپرینیورز بھی ہیں, کام بھی کر رہی ہیں, سوسائٹی کو بڑا اچھے طریقے سے چلا بھی ہیں, بٹ اسٹل ایک چیز اٹیچ ضرور ہے خواتین کے ساتھ. وہ ڈاکٹر بھی بن جاتی ہے تو وہ گھر میں گول روٹی بنا رہی ہے, وہ فیملی, ظاہر ہے فیملی کی امپورٹنس اپنی جگہ, لیکن جب ہم خواتین کو امپاور نہیں کر رہے, ہم ڈیسیژن میکنگ میں خواتین کو نہیں لے کر آ رہے, دیٹ از دا ریزن کہ پھر ان کی ہیلتھ متاثر ہو رہی ہے, کیونکہ ظاہر ڈیسیژن میکر ہے ہی نہیں گھر کی. یس, اور یہ بالکل آپ نے صحیح بات کہی. تو بہت ضروری ہے کہ جو ہیلتھ کے پروگرامز, خاص طور سے ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے پروگرامز ہوں, ان میں کچھ نہ کچھ خواتین کی معاشرتی بیسکلی اکنامک امپاورمنٹ اور اس پہ زور دیا جائے. بالکل ٹھیک. اور آپ اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ آپ نے جیسے کہا کہ خواتین کا جو رول نہیں آ رہا, تو پاکستان میں لیبر فورس پارٹیسپیشن اس وقت 21% ہے اور شہروں میں 9%, 9.5% ہے. تو ان کے 10 میں سے 1 خاتون شہروں میں کام کر رہی ہیں جس پہ وہ اس کی انکم آتی ہے. اچھا, انکم جب آتی ہے نا تو آپ ڈیٹا پہ ڈیٹا دیکھیں, اسٹڈیز آن اسٹڈیز دیکھیں کہ جب وہ اس کے گھر کے اندر اس کی بات سنی جاتی ہے, اس کے محلے میں عزت بنتی ہے, اس کے بڑے ایفیکٹس ہوتے ہیں. اس کے بچوں کے تعلیم بہتر ہو جاتی ہے, ان کے کپڑے بہتر ہو جاتے ہیں. تو یہ تمام چیز, لیکن ہمارے پاس عورتوں کی عورتوں کا کام کرنا بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. اچھا, دوسری چیز آپ نے کہا نا شہروں میں, ایکچولی شہروں کا پیراڈاکس ہے. شہروں کا پیراڈاکس ہے کہ ہم شہر سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسے گھرانوں کا. شہروں کی جو سب سے بڑی پاپولیشن ہے پاکستان کی, 1/3 پاپولیشن, 30% آف پاکستان's population now lives in an urban slum. یس, اربن سلم میں فیملی پلاننگ کے ریٹس گاؤں سے بہت زیادہ فرق نہیں ہے. اور وہ آپ کی لو ہینگنگ فروٹ کہہ لیں, آپ کا پچھواڑا کہہ لیں, وہاں پہ رہ رہے ہیں, آپ کے پڑوس میں ہیں, اور آپ ان کو لو کاسٹ پہ بھی سروسز دے سکتے ہیں, بیکاز ڈینسٹی ہے آپ کے قریب ہیں, بہت آسان ہے. تو یہ آپشنز ہیں جو ہم کر سکتے ہیں, جن کے اوپر توجہ ہمیں دینی ہے. ہم رورل پروگرامنگ کی بات کرتے ہیں جو کہ کرنی چاہیے, لیکن اس کو نظر انداز نہ کیا جائے. لیکن سر اس میں ہم اس دن پڑھ بھی رہے تھے, ایک طرف بڑا مسئلہ ہے پاپولیشن ایکسپلوژن کا, بٹ دوسری طرف
پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر یوں تو ہر سیکٹر میں کام ہو رہا ہے, بٹ کانٹراسیپٹیو میں پاکستان میں کام نہیں ہو رہا. ہم سب کچھ امپورٹ کر رہے ہیں, یعنی ہمیں اپنی برتھ کنٹرول تو کریں بٹ ہم کانٹراسیپٹیو میں کام ہی نہیں کر رہے. یہ ایک بڑا چیلنج ہے. یس نو. سو دیکھیں, ایک اکنامکس میں ایک پرنسپل ہوتا ہے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کا, کہ جی اگر آپ کسی طرح سے کوئی چیز اچھی یا سستی کر سکتے ہیں تو مجھے پھر وہ آپ سے خرید لینا بہتر آئے گا کہ بجائے کہ میں خود سے. سب کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کریں گے تو مہنگا پڑے گا. تو آپ کے پاس ربڑ نہیں ہے, اب کانڈمز کدھر سے لائیں گے؟ کانڈمز جو ہیں وہ آپ کے ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے زیادہ تر دنیا میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ کیونکہ ربر کی اویلیبلٹی ہے وغیرہ. اور جگہوں پہ یہ ہے, آئی ڈونٹ نو ہم کتنا کھل کے یہ بات کر سکتے ہیں. ہمارے پڑوس میں ملک, یہی تو مسئلہ, ہم کھل کر بات نہیں کرتے سر. اتنا بڑا ایشو ہے پاپولیشن ایکسپلوژن کا. کل کو ہمارے بچوں کو پانی نہیں ملے گا, کھانا نہیں ملے گا, رہائش نہیں ملے گی, لیکن ہم آج بھی وہاں بیٹھے ہوئے کہ جیسا سلمہ آپ نے بھی کہا کہ ذرا مایوب سمجھا جاتا ہے اس معاملے کو. یعنی اتنا بڑا مسئلہ پاکستان کا یا ان ملکوں کا جہاں پہ آبادی ایکسپلوژن کی طرف جا رہی ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ہم ڈسکس نہیں کر سکتے. سو اس میں یہی کہوں گا کہ ہم لاہور سے 25 کلومیٹر کے اوپر آپ کو دنیا کی سب سے سستی کانٹرسیپٹیو مل سکتی ہیں اگر ہم ایک بارڈر کراس کر سکیں. یس, لیکن بہرحال یہ ٹاپک بہت اہم ہے. یہ صرف ایک ماں کی صحت سے جڑا ٹاپک نہیں ہے, یہ خاندان کی صحت سے جڑا ٹاپک ہے, یہ نیشنل ہیلتھ سے جڑا ٹاپک ہے. اگر ماں ہی صحت مند نہیں ہوگی, اگر آپ کا فیملی سسٹم اتنا کمزور ہو جائے گا, اگر آپ بچوں کے لیے اچھی تعلیم, اچھی صحت, اچھا روزگار, یعنی ذرا روزگار کا بھی ایک اہم معاملہ ہے, آبادی بڑھتی چلی جائے, ریسورسز ڈپلیٹ ہوتے چلے جائیں, امپلائمنٹ ہو نہ, تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں پہ لالیسنس ہوگی, وہاں پہ کرائم ہوگا. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس پر آج ہم ایک صرف پہلو پر بات کرتے ہیں, ریپروڈکٹیو ہیلتھ, اور وہ متاثر اس لیے ہو رہے ہیں چونکہ ہم فیملی پلاننگ کی طرف نہیں جا رہے ہیں. کچھ علاقے بہتر پرفارم کریں بٹ کچھ علاقوں میں واقعی مسائل بہت زیادہ ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر عائشہ, ڈاکٹر عدنان ساتھ موجود تھے. اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے چھوٹی سی بریک کی طرف پڑیں گے. ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو جاری رکھیں گے, ایک اور موضوع پر ساتھ رہیے. در کنار انسانیت بایستید، در کنار کشمیر باشید. یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین دین کی پناہ حسین ہے, اور جو پناہ میں آیا اسے بھی مار دیا گیا, اسے بھی شہید کر دیا گیا. ہم بات کر رہے ہیں واقعہ کربلا کی, ہم بات کر رہے ہیں محرم الحرام کی. یہ وہ مبارک مہینہ تھا جس کا احترام ہم سب پہ لازم تھا, لیکن اس مبارک ماہ کو درد و غم کی تاریخ بنا دیا گیا. ہماری مائیں, بہنیں, ان اصحاب آل رسول کو اس طرح بے دردی سے مارا گیا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی, اور یہ وہ واقعہ تھا جو تاریخ کا ایک سنہری باب بن کر ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا. ناظرین, واقعہ کربلا میں حضرت امام حسین اور ان کے جانثاروں نے جو قربانی دی وہ ایک لازوال داستان ہے, لیکن اس عظیم سانحے میں خواتین اور بچوں کا کردار بھی بہت اہم ہے, جنہوں نے نواسۂ رسول کا ساتھ دیا. ان کو شہید کر دیا گیا, ان کو تاریخ میں لہو سے ان کا نام لکھ دیا گیا. آج ہم واقعہ کربلا کی بات ایک بار پھر سے کریں گے. ہمارے ساتھ آج ہمارے معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, مذہبی اسکالر ہیں مشتاق حسین صاحب. مشتاق صاحب, بہت شکریہ, آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دیا. سر, ہم واقعہ کربلا کی بات کر رہے ہیں, خواتین کے کردار کی بات کر رہے ہیں. جنگ کے اصول ہوا کرتے ہیں, ہم بار بار کہتے ہیں کہ جنگ کے لیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کیا تھا کہ خواتین اور بچوں پر ظلم نہ کرو. جنگ کے دوران اگر تم لوگ ایک علاقے کو فتح کرتے ہو, وہاں پر خواتین اور بچے ہیں تو ان کو چھوڑ دو, ان پہ ظلم نہ کرو, ان پہ جبر نہ کرو, انہیں کچھ نہ کہو. جنگ بڑوں کے ساتھ ہے, جوانوں کے ساتھ ہے, برابر کے لوگوں کے ساتھ ہے. لیکن اس واقعے میں ایک بھیانک تاریخ رقم کی گئی.
جس پر آج تک ہم نوحہ کنا ہے. روشنی ڈالیے گا اس پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. یقیناً 61 ہجری کا یہ واقعہ بہت المناک واقعہ تھا اور تمام تر انسانی اقدار کی پامالی کا ایک واقعہ تھا، جس میں جنگی جو اصول ہوتے تھے، انسانی کچھ اصول تھے، کسی بھی اصل کی وہاں پر پاسداری نہیں کی گئی. اور ایک ایسا واقعہ جس میں بڑے تو بڑے، خواتین اور بچوں پر بھی رحم نہیں ہوا، جبکہ تمام تر، جیسے عرض ہوا، تمام تر جنگی قوانین میں اسلام سے پہلے بھی خواتین اور بچوں کے لیے پروٹیکشن تھی، ایسا نہیں تھا. لیکن واقعہ کربلا میں ان تمام اصولوں کو پامال کیا گیا. بے شک. البتہ یہ ان اصولوں کا پامال ہونا اور ان بچوں کا اور خواتین کا کربلا میں لے آنا، ان کے اوپر اگر تھوڑی سی غور کی جائے تو یقیناً یہ خواتین، یہ بچے، ایک سوال ہوتا ہے کیوں کربلا میں آئے. بے شک یہ سوال ہوتا ہے. خواتین، ایک جنگ کا اگر میدان ہے، اس جنگ میں خواتین کو نہیں آنا چاہیے تھا، بچوں کو نہیں لانا چاہیے تھا. لیکن اس کے پس منظر میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے تناظر میں دوسرا سوال اٹھتا ہے، سید الشہداء نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ مدینہ کیوں چھوڑا؟ اگر مدینہ چھوڑا تو مسجد الحرام، جسے حرم امن کہا گیا ہے، خانہ کعبہ کو کیوں چھوڑا؟ مکے کو کیوں چھوڑا؟ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے سید الشہداء کو جو خطرہ اپنی ذات کے لیے جو خطرہ تھا، وہی خطرہ ان کی فیملی کے لیے بھی تھا، ان کے بچوں کے لیے بھی تھا اور خواتین کے لیے بھی تھا. سید الشہداء اکیلے چلے جاتے اور ان بچوں کو، ان خواتین کے لیے مدینہ یا مکے میں کچھ ہو جاتا تو آج میں مسلمان یہی اعتراض کرتا، خود تو بچ گئے، بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے. اس لیے سید الشہداء ایک ظاہری طور پر، ایک وہ جو پس منظر ہے اسے ہمارا کوئی سروکار نہیں، ظاہری طور پر ایک انسان جب اپنی جان بچانے جاتا ہے تو ضروری ہے وہ اپنی فیملی کا بھی خیال رکھے، فیملی کو بھی لے کے گئے. بے شک. اور اس واقعے میں اگر بچے اور خواتین نہ ہوتی تو دنیا یہی کہتی دو گروہ کی جنگ تھی، مردوں کے آپس میں لڑائی تھی اور اس میں ایک جیت گیا، ایک ہار گیا. جیسے آج بھی بعض لوگ یہی کہتے ہیں، یہ اس حکمرانی کی کشمکش تھی، پولیٹیکل جنگ کا نام. جبکہ سید الشہداء سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہم انک تعلم ما کان منا تنافسا فی سلطان والالتماسا من فضول الحتام. پروردگار، تم جانتے ہو میں کوئی حکمرانی کے لیے، میں کوئی غنیمت حاصل کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں. اگر جا رہا ہوں تو لنوری المعالم من دینک، تمہارے دین کی جو نشانیاں ہیں وہ مٹ رہی ہیں. نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے، صبح 2 رکعت کے بدلے میں 3 پڑھ رہا ہے. نمازیوں نے کہا 3 کیوں پڑھا؟ کہہ رہا کم ہے تو اور پڑھوں گا. اس مرحلے میں پہنچے تھے. وقت کا حاکم علنی طور پر سید الشہداء فرماتے ہیں، یزید کی معرفی کرتے ہوئے، یزید کون ہے؟ رجل فاسق شارب الخمر معلن بالفسق قاتل نفس المحترمہ. یہ یزید کا پس منظر تھا، یہ اس کی تاریخ ہے. تاریخ یہی. ایسے میں اگر سید الشہداء کے ساتھ خواتین نہ ہوتی، ایسے میں بچے نہ ہوتے تو معرکہ کربلا، واقعہ کربلا، کربلا میں دفن ہوتا. اور کسی فارسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا ہے، کربلا در کربلا میمان اگر زینب نبود. اگر سیدہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی تو کربلا وہیں کربلا میں دفن ہوتا. بے شک. تو یہ واقعہ کربلا، اگر آدھا حصہ اس کا کریڈٹ سید الشہداء کو جاتا ہے تو آدھا حصہ ان بچے اور خواتین کو جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں،
خواتین کے اوپر ذرہ برابر ظلم، بچوں کے اوپر ذرہ برابر ظلم کسی بھی سماج میں برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اور اس احساسی اور عاطفی پہلو کو دیکھتے ہوئے جب شام میں کوفہ میں بچوں کو دیکھا گیا تو سب سمجھ گئے کہ واقعہ اس انداز کا نہیں تھا جو کہا گیا کسی باغی نے وقت کے حاکم کے خلاف بغاوت کی تھی اور جنگ ہوا۔ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ بغاوت ہوتی تو یہ بچے، یہ خواتین ادھر تک نہ آتی۔ تو اس حوالے سے کربلا میں بہت سارے بچے تھے۔ اونو محمد بھی ہیں، قاسم بھی ہیں، علی اصغر بھی ہیں۔ جناب علی اصغر 6 محرم کو اکثر جناب علی اصغر کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اسی حوالے سے یوم علی اصغر کے نام سے محرم کا پہلا جمعہ عالمی یوم علی اصغر منایا جاتا ہے۔ 6 ماہ عمر تھی جناب علی اصغر کی، اور علی اصغر نے کوئی بڑی چیز نہیں مانگی تھی۔ سید الشہداء جب جناب علی اصغر کو اس آخر وقت میں جب امام حسین کے تمام اصحاب شہید ہو گئے، ندا دی حل من مغیث یغیثنا، اس زہرا کے لال کی مدد کے لیے کوئی ہے، اس وقت خیموں میں ایک شور اٹھا۔ سید الشہداء واپس خیمے میں گئے اور جناب زینب سلام اللہ علیہا سے پوچھا، بہن کیا ماجرا ہے؟ کہا مولا آپ نے جب مدد کے لیے پکارا، جناب اصغر بار بار اپنے گہوارے سے گرتے ہیں، 6 مہینے کا بچہ ہے، اور اس مدد کے لیے جناب علی اصغر کی جب وہ بیتابی دیکھی، سید الشہداء علی اصغر کو لے کے میدان میں آئے۔ ہم سب کی اولاد ہے، 6 ماہ کا بچہ 3 دن سے پیاسا ہے۔ سید الشہداء نے یہی فرمایا، اگر میرا کوئی گناہ تھا، اس 6 ماہ کے اس شہزادے کا کوئی گناہ نہیں تھا، پانی اس پر بند کیوں کیا؟ اور پانی اس طرح سے پلایا گیا، وہ تیر سے شعبہ 3 بال والا تیر جو جانوروں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، وقت کے مسلمانوں نے اس 6 ماہہ شیرخوار کے لیے استعمال کیا۔ اور تاریخ کا جملہ ہے، من الورید الی الورید، گردن کی اس طرف سے اس طرف، من الاذن الی الاذن، ایک کان سے دوسرے کان کی طرف تیر نکل گیا، اور سید الشہداء نے جناب علی اصغر کا خون اپنے چہرے پہ مل لیا اور کہا، پروردگار تو گواہ رہنا، اس امت نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہ کربلا میں بچوں کے ساتھ، اور ان بچوں میں جناب علی اصغر ہیں، جناب علی اصغر کی بہن جناب سکینہ ہیں، 4 سال کی ہیں، اونو محمد تھے جناب زینب کے، حضرت مسلم کے محمد ابراہیم ہیں، عبداللہ ہیں، اور اسی طرح امام حسن کے عمر ابن حسن ہیں، قاسم ابن حسن ہیں، بہت سارے بچے تھے اور بامعرفت بچے تھے۔ عمر ابن حسن شہید نہیں ہوتے ہیں کربلا میں، اسرا کے ساتھ یزید کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پہ یزید کہتا ہے کہ میرا بیٹا عبداللہ کے ساتھ کشتی لڑو، یزید کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ عمر ابن حسن، امام حسن کے بیٹے، عمر کہتا ہے کہ میں کشتی نہیں لڑ سکتا، میرے بدن میں وہ طاقت اب نہیں رہی ہے، لیکن ایک چاقو دیں، ہم جنگ لڑیں گے آپس میں۔ یزید کا تاریخی جملہ کہتا ہے، سانپ کا بیٹا سانپ ہوتا ہے، یعنی شجاعت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ امام حسن کتنے شجاع تھے، اس کا بیٹا بھی یہی ہے، وہ یہی چاہے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام ہیں، 2.5 سال سے 3 سال کی عمر ہے، کربلا میں تھے۔ امام جب دربار یزید پہنچے تو وہاں پر امام سجاد کے بارے میں پوچھا گیا، مردوں میں یہ ایک مرد کہاں سے آیا؟ اور یزید نے اپنے جتنے وزیر وزراء تھے ان سے پوچھا، ان کو رکھا جائے یا قتل کیا جائے؟ سب نے کہا ان کو قتل کر دیں۔ اس وقت یہ 3 سال یا 4 سال کا بچہ امام باقر علیہ السلام نے کہا، یزید، اس طرح کی ایک محفل فرعون کے دربار میں بھی ہوئی تھی،
جناب موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون کے دربار میں لایا گیا اور فرعون نے اپنے وزراء اپنے مشاورین سے پوچھا موسیٰ کو قتل کریں یا نہ کریں. سب نے کہا قتل نہیں کرنا چاہیے. یزید آج تمہارے مشاور فرعون کے مشاورین کے برخلاف قتل کا مشورہ دے رہے ہیں اور یہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے. اس کی ایک اہم ریزن اور علت ہے. یزید نے کہا وہ علت کیا ہو سکتی ہے؟ کہا کسی نبی یا نبی زادے کا قاتل حرام زادہ ہو سکتا ہے. حرام زادہ ہی نبی اور نبی کی ذات کو قتل کر سکتا ہے، اس کے علاوہ قتل نہیں کر سکتا ہے. یزید تمہیں یہ ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں. یزید نے ہاتھ اٹھایا. تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ تو چھوٹے بچے تھے. بالکل. اس کے بعد تھوڑا اوپر آتے ہیں شہزادہ قاسم. شہزادہ قاسم کی عمر 13 سال ہے. اور اسی طرح کیونکہ علامہ صاحب وقت بڑا مختصر، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک واقعہ جو انہوں نے سنایا، اسی طرح سے ہم جب تمام بچوں کی بات کرتے ہیں، ان کے کردار کی بات کرتے ہیں، ان کے واقعات کرتے ہیں، یہ اس لیے بھی سننے بڑے ضروری ہیں. یہ بار بار سننے بڑے ضروری ہیں کہ ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو بتانا ہے کہ اس وقت جو واقعہ کربلا رونما ہوا 61 ہجری میں، اس میں بچوں کا کردار کیا تھا. علامہ صاحب بہت شکریہ آج کی نشست کے لیے. وقت ذرا مختصر تھا. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ہم اس ٹرانسمیشن کو جاری رکھیں گے. آج کوشش تھی بچوں اور خواتین، لیکن چونکہ خواتین پر بات اس طرح سے نہیں کر پائی کیونکہ خواتین کا رول سب سے زیادہ اہم ہے. جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ خواتین نہ ہوتیں، بی بی زینب نہ ہوتیں تو واقع کربلا وہاں دفن ہو جاتا. یہ جو واقع کربلا، پیغام حسین عام ہوا تو یہ خواتین کی وجہ سے ہوا، بی بی زینب کی وجہ سے ہوا. ناظرین اجازت دیجیے، ملاقات کریں گے پیر کو 9 محرم کی خصوصی نشریات میں. اللہ حافظ. رسول کی دعا ہے یہ، آخر مسلمان کے پیارے ہیں حسین، گرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین.